صفحہ نمبر 264، آیت نمبر 101، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 101، سورۃ الاسراء، آیت نمبر 101۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات، نشانیاں، معجزات، بینات، واضح، فاسأل، پس آپ پوچھ لیجئے، بنی اسرائیل سے، جب جاءہم، آئیں ان کے پاس، فقال، پس کہا، لہو، اس کو، فرعون نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہا فرعون نے، انی، بے شک میں، لَأَظُنُّکَ، البتہ گمان کرتا ہوں تیرے بارے میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، مسحورا، جادو کیا ہوا۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقد، البتہ یقیناً، علمت، تو جانتا ہے، ما انزل، نہیں اتارا، ہؤلاء، ان چیزوں کو 30 آیات جو اللہ نے ان کو معجزات نازل ان کو عطا فرمائے تھے، الا، مگر، رب السماوات والارض، زمین و آسمان کے رب کی طرف سے، بصائر، دیکھنے کے لیے، وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَأَظُنُّكَ، البتہ میں گمان کرتا ہوں تیرے بارے میں، یا فرعون، اے فرعون، مسبورا، یا فرعون، اے فرعون، مسبورا، ہلاک کیا ہوا۔ فارادہ، پس ارادہ کیا اس نے، ان یستفزہم، کہ وہ نکال دے ان کو، ڈگمگا دے ان کے قدموں کو، من الارض، زمین سے، فاغرقناہ، پس ہم نے غرق کر دیا اس کو، ومن معہ، اور جو اس کے ساتھ تھے، جمیعا، سب کو، صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، فاسأل بنی اسرائیل، جاءہم فقال لہ فرعون، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ بنی اسرائیل کے اندر ہم نے پیچھے پڑھا کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کی ذات اور قرآن پاک جو اللہ کی طرف سے ایک کتاب ہے، معجزہ تھی انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس کی مخالفت میں آ کر جب ان سے زچ ہو گئے، ان سے کوئی جواب بن نہ آیا، نہ اللہ کی نبی کی ذات کے بارے کے اندر، اور نہ وہ قرآن جیسی کوئی بھی آیت لا سکے، تو انہوں نے پھر مختلف اپنے معجزات کو یا آپ سے نشانیاں مانگنا شروع کر دی، کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، یہ ایسے کر دیں، آپ ایسے کر دیں، آپ ایسا کر دیں، ہم نے پچھلے رکوع پڑھ کے آئے ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم بنی اسرائیل، تم یہود، اور تم ایک اہل کتاب کہلاتے ہو، اور تم ان سے ملتے بھی ہو، یہود سے، اور تمہارے ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 نشانیاں دی تھی، وہ 9 نشانیاں کیا تھی جو ہم پیچھے پڑھی سورہ اعراف کے اندر پڑھ کے آئے ہیں، کہ وہ اپنا ہاتھ نکالتے تھے، بغل میں سے وہ سفید ہو جاتا تھا، ان کے پاس عصا تھا، اس کو پھینکتے تھے، اس سے جو بھی کام لیتے وہ کام دیتا تھا۔ پھر اس کے جو بنی اسرائیل ہے اس کے اوپر وہ قحط کا جو عذاب آئے گا، انہوں نے دعا کی، آ گیا، پھر وہ طوفان آ گیا، پھر وہ ٹڈیوں کا حملہ، پھر جوؤں کا حملہ، پھر مینڈکوں کا حملہ، پھر خون کا حملہ، یعنی اللہ نے ان کو 9 نشانیاں دی،
اور نشانی آنے کے بعد کیا اس قوم نے ان کو مان لیا؟ نہیں مانا۔ تو اے اہل مشرکین مکہ، تم نشانیاں مانگتے، تمہارے آباء و اجداد کا جو طریقہ تھا وہ دیکھو کیا تھا، ان کی روش کیا تھی، وہ کیا کام کرتے تھے، جو انہوں نے کام کیا تم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ تم نشانیاں مانگتے، تم دے بھی دیں، تم نے پھر بھی نہیں ماننا، کیونکہ تمہارے آباء و اجداد نے نہ مانی تھی۔ اور انہوں نے بلکہ الٹا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اذ جاءہم فقال لہ فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اور فرعون نے کہا ہے موسیٰ میں تو دیکھتا ہوں تو جادوگر ہے، تو جادو کیا ہوا ہے، یعنی بجائے بات ماننے کے یہ اس کی ایک ہٹ درمی تھی فرعون کی۔ وہ کہتا ہے میں ان کے سفید سیاہ کا مالک ہوں ان کے، اور میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور یہ موسیٰ کہہ رہے ان کو چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو، ان کو میں لے کر چلے جاؤں گا۔ لگتا ہے موسیٰ کا جو دماغ ہے نا یہ صحیح نہیں ہے اس جادو کے، یعنی وہ اپنے ایک وہ گمان میں مبتلا تھا، جو اس کے تکبر تھا کہ میرے سامنے یہ ایسی بات کرتا ہے، یا پھر اس کے پتہ چل گیا تھا کہ جو موسیٰ یہ کام کر رہا ہے وہ لوگوں کو بہکانے کے لیے کہ موسیٰ جادوگر ہے، یعنی ایسی باتیں وہ کرتے تھے۔ اور کہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے پوچھئے مشرکین مکہ سے تمہارے آباء و اجداد کو جو نشانیاں دی تھی کیا انہوں نے ان چیزوں کو مان لیا تھا؟ نہیں مانا انہوں نے۔ مشرکین مکہ ایسے ہی کام کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا تھا لیکن آپ کو اختیار دیا گیا، اگر آپ کہتے ہیں ہم نشانیاں دکھلا دیتے ہیں، معجزہ دکھلا دیتے ہیں، لیکن اگر نہ مارے تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، میرا عذاب آ جائے گا ان کے اوپر، جیسا کسی کے اوپر نہیں آیا، یا ان کو مہلت دے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے ان کے لیے مہلت کو پسند کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی دور کے اندر، مدنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کتنے معجزات نمودار ہوئے، ہم دیکھیں، پڑھیں، اور پڑھتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے باب باندھے ہیں کہ جو معجزات آپ کے ہاتھ سے ظہور پذیر ہوئے وہ کتنے معجزات ہیں۔ جیسے وہ ابو طلحہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اللہ کے نبی سے ملا تو میں نے دیکھا کہ آپ سے بات کی تو آپ کی جو آواز میں تھوڑی سی مجھے کمی نظر آئی، مجھے سمجھ لگی کہ آپ کو بھوک لگی یا بھوکے آپ۔ اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے آواز کمزور ہو گئی تھی۔ ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے محسوس کر لیا۔ آج لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کن سے مانگتے ہیں، کن کو پکارتے ہیں، کن کو اختیار دیتے ہیں خزانوں کے، کون خزانوں کا مالک ہے۔ اور پڑھ کے تو دیکھو اللہ کے نبی کی زندگی کیا تھی، وہ زندگی میں انہوں نے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا مطالبے کیے، لیکن وہ انہوں نے کیا کیا آپ خود کی زندگی دیکھیں۔ ابو طلحہ کہتے ہیں میں آپ سے ملا، آپ کی آواز میں تھوڑی کمزوری تھی، میں غارہ ام سلیم سے کہا اپنی بیوی سے کہ میں نے اللہ کے نبی سے ملا ہوں، مجھے محسوس ہوا ہے ان کی آواز میں کمزوری، تو بھوک لگی تھی مجھے لگتا ہے، تو گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے۔ ام سلیم کہتے ہیں میں نے چند روٹیاں تھی جو کہ وہ میں نے باندھی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے کمر کے ساتھ باندھی، کہا چپ کر کے جاؤ اور اللہ کے نبی کے پاس جا کر ان کو روٹیاں دے دو، وہ کھا لیں گے۔ وہ انس کہتے ہیں میں گیا اور جا کر آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا آپ کے نزدیک صحابہ کرام کا، تو آپ نے کہا، انس کہتے ہیں جب میں جا کر پاس کھڑا ہو گیا کہ موقع کی مناسبت سے میں روٹی نکالوں آپ کو دے دوں گا، تو اللہ کے نبی کہا انس ابو طلحہ نے بھیجا آپ کو؟ طلحہ نے بھیجا؟ کہا جی اسلام بھیجا، کچھ کھانا دے کر بھیجا؟ جی آپ کچھ کھانا دے کر بھیجا۔ اور میں اچھا آپ نے آواز دی چلو بھائی ابو طلحہ کے گھر دعوت ہے، سب کو کہہ دیا۔ اب وہ کہتے ہیں انس کہتے ہیں جی میرا ایک رنگ ہوا آئے تو ایک جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا؟ کہتے میں آپ اٹھے چلے، کہتے میں ذرا تیز آگے نکلا کہ جا کر گھر بتا دوں، یہ تو کام ہی خراب ہو گیا۔ کہتے میں گھر میں نے جا کر کہا جی وہ ابو طلحہ سے کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی سب صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو ابو طلحہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا مسلم کیا بنے گا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی اتنے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو کہا کیسی اللہ والیاں تھیں، کیسے ان کا ایمان تھا۔ کہنے لگی ابو طلحہ کیوں پریشان ہوتے ہو، اور جس نے ذمہ داری اٹھائی وہ خود ہی پورے کرے گا، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، جس نے وہ خود ہی پورے کرے گا۔ ایسی نیک لوگ تھی۔ مجھے یاد آتی ہے بات اپنا مولانا ڈاکٹر اسرار احمد کی، وہ کہتے تھے اپنی بیگم کے لیے، کہتے تھے میں اپنی بیگم کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے فری کر دیا کہ اپنے خاندانی معاملات، شادی بیاہ، خوشیاں غمیاں، ملنا ملانا، کہتے ہیں وہ خود ہی پورے کرتی ہے۔
مجھے اس نے دین کے لیے وقف کر دیا، فری کر دیا مجھے دین کے لیے، کہتے میں اس کے لیے ہر وقت دعا کرتا ہوں. یعنی ایسی اللہ والیاں تھی وہ، جس نے اس کو ٹائم بندہ میں نے کل چھٹی ہو گئی، میں کہ نہیں جی میں کل ذرا میں نے کام جائے، میں بتا رہا تھا بھائی کو، تو میں کہ نہیں جی میں کلاس پڑھانی ہے، وہ کہ نہیں تہاڈے کو ٹائم ساڈے واسطے نہیں ہوندا، کدی پہلے دکان تے مڑ کے مسیت تے تسی ساری دیر یہی کام کرتے رہندے ہو، تہاڈے کو ٹائم نہیں ہوندا. میں اچھا چلو جی تسی نال چلے جاؤ جی، تو لے کے وہ نال چلے گئے، کوئی کام تھا کہ جانا تھا. تو یعنی یہ معاملہ جو ہے بڑا سمجھنے والی بات ہے جو اس نے کی تھی. تب مجھے کل بڑی بات یاد ہے ڈاکٹر سرار احمد کی، وہ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے ہر وقت دعا گو ہوں کہ اس نے مجھے فری کر دیا دین کے لیے. وہ دین کا کام کیا انہوں نے، وہ کہتے ہیں جب میں گھر، انہوں نے کہا جی جو جس نے ذمہ داری اٹھائی ہے خود ہی پوری کر لے گا، تو وہ کریں گے پوری. کہتے ہیں اللہ کے نبی آ گئے، کہا ام سلیم گھر میں کیا ہے، کہا جی یہ جو ہے کل لے کر آؤ، لے آئے. کہا اور کیا، کہتے کچھ گھی ہے، کہتے میں نے وہ کپی تھی اس کو نچوڑا، گھی دیسی گھی نکالا، تو آپ نے اس کے اوپر کٹھا کیا، اس کا چھوٹا چھوٹا چورا کیا اور سالن بھی بن گیا، اور آپ نے کہا 10 آدمی بلاتے جاؤ، اور 10 آدمی آتے گئے اور کھانا کھاتے گئے، اور سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور کھانا تب بھی ویسے جیسے تھا. یہ اللہ کے نبی کے معجزات ہی آپ کے ہاتھ سے ظہور پذیر ہوئے. ان کا کون انکار کرتا ہے؟ کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا. ایسے لوگ کہتے ہیں یہ معجزات لوگوں کو ایمان کے قریب کرتے تھے، دین کے قریب کرتے تھے. کیا اس معجزے کے بعد، اس معجزہ ظہور پذیر ہونے کے بعد، کیا کسی نے حضرت ابو طلحہ کو، ام سلیم کو، حضرت انس، ان کے بارے کے اندر کیا کسی نے کوئی ایسی بات کہی کہ ان کا مرتبہ بہت بڑھ گیا اس معجزے کی وجہ سے؟ ہم تو کہتے ہیں جی اس نے یہ کر دیا تو اس کا درجہ یہ بڑھ گیا، اس نے یہ کر دیا اس کا مقام یہ ہو گیا. ایسے جھوٹی کہانیاں بیان کر کے اس کی شان بڑھاتے جاتے ہیں. لیکن نہیں، حقیقی معجزات اللہ کے نبی کے موجود کے اندر ان کے کر کے ظہور پذیر ہوئے. لیکن وہ کسی صحابی نے اس معجزے کی بنا کے اوپر ان کو کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں، ان فضیلت کا مقام دے دیا کہ یہ ہم سے بہت افضل ہو گئے ہیں، ہم سے بہت اعلیٰ ہو گئے ہیں. یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ ظہور پذیر تھے. ایسے ہی اور بڑے معجزات ہوئے. وہ آپ جا رہے تھے، صحابہ کرام کا لشکر تھا، 100 آدمی تھے پاس. جو آپ کہتے ہیں نماز کر صبح کی، صبح اٹھے، سورج نکل آیا، نماز ادا کی، پانی ختم ہو گیا. اللہ نبی پانی نہیں ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھی صبح کی، تو نماز نہیں پڑھی، یعنی پانی نہیں تھا، مجھے حاجت ہی نہانے کی. کہا تیمم کر کے نماز پڑھ لے. جی کہا پانی ختم ہو گیا، کہا پانی تلاش کر کے لے کر آؤ. وہ لوگ نکلے، ایک عورت آ رہی 2 مشکیزیں لے کر، اس کو پکڑ لیا. تو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہتی پانی لے کر آ رہی ہوں. کہا جی اللہ کے رسول اللہ کے پاس ہو. کہتی کیا کون سا رسول کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے؟ کہا تجھے بتاتے ہیں کون ہوتا ہے. وہ اس کو لیا اور اللہ کے نبی کے پاس لے کر آ گئے. کہا جی تمہارے پاس کیا؟ کہ پانی لے کر آ رہی ہوں. کہاں سے لے کر آ رہی ہوں؟ کہتی میرے گھر سے 1 دن اور 1 رات کی مسافت پہ پانی ہے جہاں سے میں لے کر آ رہی ہوں. یہ دیکھو کتنی پانی، کتنی اللہ کی نعمت ہے. ہم تو ادھر پانی کو ضائع کر دینا، اور پانی کا قدر ہی نہیں ہمیں، یہ کہنا قدر ہی نہیں ہے پانی کی. جو وہ 1 دن اور رات مسافر جہاں سے پانی لے کر آتی تھی، وہ کہتی پانی لے کر آئی. کہا کہنے لگی میرے بچے یتیم ہیں، میں آپ مجھے ظلم نہ کرنا. کہا نہیں ظلم نہیں تیرے اوپر ہوگا. آپ نے مشکیزیں منگوائے اس کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزوں کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا. صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگ پڑا، اور ہم نے پیا، مشکیزیں بڑے، مٹکے بڑے، اونٹوں نے پیا، گھوڑوں نے پیا، اور سب نے سیر ہو کر پانی پیا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا جی ہے. ہم لے کر آؤ. جب وہ لے کر آئے، آپ نے 1 مٹکے میں جو آپ کے پاس وہ سامان تھا کھانے والا اس کو دیا، اس کو پانی کا مشکل بھی دے دیا، اس کو اس کے اوپر بٹھایا، کہا جو اپنے گھر چلے جاؤ. جب وہ اپنے گھر گئی اور جا کر کہنے لگی اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں ایک ایسے آدمی سے مل کر رہی ہوں، میں نے کبھی دیکھے نہیں ایسا آدمی. کہتی وہ جادوگر ہے، جادو اس نے ایسے کر دیا. اس نے اس عورت کی وجہ سے اس نے جا کر اللہ کی نبی کی شان ایسے بیان کی، اس عورت کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یہ معجزات تھے جو نبوی دور کے اندر ظہور پذیر ہوئے اللہ کے ہاتھ کے. اور لیکن جب اس سے پہلے مکہ کے قریشیان مکہ مانگتے تھے، سرداران مکہ مانگتے تھے کہ معجزہ دکھلا دو، اللہ نے کہا نہیں، ان کو نہیں دکھلانے معجزات، یہ انہوں نے ماننے نہیں ہے. پہلے نہیں مانے، اب نہیں ماننا. لیکن جب اللہ نے چاہا ظہور پذیر ہو گئے معجزات. یعنی یہ معجزات اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہوئے. مدنی دور کے اندر وہ پہلے مانگتے تھے، نہیں دیے گئے. قال کہا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مسبورا. کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون، میں یہ جو معجزات ہیں نا میرے پاس، تو جانتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو صاحب علم ہے، تو جاہل نہیں ہے، تو جانتا ہے. اور تو تیری ہٹ درمی ہے، تیری سرداری ہے، تیری چودراہٹ ہے، تو نہیں مار رہا، تو جانتا ہے. اور میں گمان کرتا ہوں فرعون تو ہلاک ہونے والا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کیسا دبدبا تھا، جلالی پیغمبر تھے، اللہ سے مطالبہ کرتے میں نے آپ کو دیکھنا ہے.
یعنی اسد جلالی پیغمبر تھے، اور فرعون کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا. وہ اس نے کہا تو جادوگر ہے، انہوں نے کہا میں تو ہلاک ہونے والا ہے. یعنی فوراً اس کی مجلس کے اندر، اس کی محفل کے اندر اس کو کہہ دیا. فارادہ، پس ارادہ کیا اس نے ان یستفزہ من الارض فاغرقناہ ومن معہ جميعا، تو اس نے ارادہ کیا فرعون نے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے اس سرزمین سے، لیکن اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اس کو غرق کر دیا جائے. وہ جو اس کے ساتھ سب کو غرق کر دیا جائے. یہ ہم نے پیچھے بار بار پڑھا پھر فرعون کے ساتھ کیا ہوا، اس نے کیا چال چلی، اللہ نے اس کے ساتھ کیا تدبیر کی، پھر اس کو بحر کلثم کے اندر ڈبو دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا. وہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. صدق اللہ العظیم.